میں نے غیر محسوس انداز میں اسے گھسنے کی کوشش شروع کی تو وہ جلدی سے بولا، کیا آپ نذیر بوتلوں والے کی بیٹی شادو کا ذکر کر رہی ہیں؟ وہ شادو جس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے؟ ہاں، میں بالکل اسی شادو کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے جواب سے پتہ چلتا ہے تمہیں شادو کے حالات سے پل پل کی خبر ہے۔ میں نے پھر تھوڑا توقف دے کر کڑے لہجے میں پوچھا، کیا یہ درست ہے تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ ہاں، وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ اور یہ ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ ایک اور واضح جواب دو، کچھ بھی بولنے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور رکھنا کہ میں تم سے پہلے اس معاملے پر شادو سے بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر متعاملانہ انداز میں اس نے اقرار کر لیا، جی ہاں، یہ سچ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، اور یہ جاننے کے باوجود بھی کہ شادو کے رشتے کی بات پکی ہو چکی ہے، میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، تم ابھی تک اسے حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، تمہارا یہ فعل انتہائی غیر شریفانہ ہے۔ جناب، محبت کرنا کوئی گناہ تو نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، پاکیزہ اور بے داغ محبت۔ میں نے اسے گھیرنے کے لیے سوالات کا زاویہ قدرے تبدیل کر دیا اور پوچھا، تم اپنی اس پاکیزہ محبت میں شادو کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میرے لہجے میں ہلکا سا طنز شامل تھا۔ اس نے بڑے دھڑلے سے جواب دیا، سب کچھ، مثلاً چوری چکاری۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، محبت کرنے والے تو اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لانے کے دعوے کرتے ہیں، پہاڑ کو کاٹ کر دودھ کی نہر نکالنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، اور آبلہ پاریگ زاروں میں خجل خوار ہوتے رہتے ہیں، لیکن تم نے تو عاشقوں کی ناک کٹوا دی ہے فیروز۔ جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی حیرت کئی چند ہو گئی۔ پہلے آپ نے چوری چکاری کا ذکر کیا اور اب ناک کٹوانے کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے جناب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، ماجرا یہ ہے کہ تم نے شادو کے گھر میں چوری کر کے یا کروا کے آج تک پیدا ہونے والے تمام عاشقوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے، اسے کہتے ہیں ناک کٹوانا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی، سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، جناب آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، شادو کے گھر میں نے چوری نہیں کی، میں ایسا نہیں ہوں تھانے دار صاحب، کسی نے آپ کو میرے بارے میں غلط اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ میں شادو سے اس معاملے پر بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت کمزور ہو گئی ہے، تمہیں ایک رات کے لیے اپنا مہمان بنانا ہی پڑے گا۔ ہماری خاطر تواضع سے تو انسان کے 14 طبق گل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 15واں طبق خود بخود روشن ہو جاتا ہے، اور مہمان کسی ٹیپ ریکارڈر کی مانند بولنے لگتا ہے۔ میرے الفاظ کی سنگینی کو محسوس کر کے وہ سراسیمہ ہو گیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھ بیٹھا، کیا یہ چوری والی بات آپ کو شادو نے بتائی ہے؟ میں کسی بھی قیمت پر یہ یقین کرنے کو تیار نہیں کہ وہ میرے متعلق اس قسم کی جھوٹی اور بے سروپا باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر بڑی شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا تھانے دار صاحب کہ میرے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی۔ اوئے غلط فہمی کے گھوڑے! میں نے گرج کر اس کی بات کاٹ دی اور تفتیش کے تقاضوں کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، 8 اور 9 نومبر کی درمیانی رات تم کہاں تھے؟ 8 اور 9 نومبر کی درمیانی شب نذیر احمد کے گھر میں چوری ہوئی تھی، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات۔ اس نے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھا اور میرے سوال کے جواب میں بتایا، جناب میں اپنی ڈیوٹی پر تھا، آج ہی واپس آیا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم ہر اتوار کو شام کی ڈیوٹی پر جاتے ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، اور ہفتے کی رات کو واپس گھر آتے ہو، یہی تمہارا معمول ہے؟ جی ہاں، یہ بات 16 آنے درست ہے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ میرے ساتھیوں سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ڈرائیور حشمت علی اور کنڈکٹر مطلوب میری بات کی گواہی دیں گے۔ ضرورت محسوس ہوئی تو میں 35-32 کے سارے عملے کو لائن حاضر کر دوں گا، میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ فی الحال تو تم اس بات کا جواب دو کہ اگر تم پورا ہفتہ کسی بس کی کلینری کرتے ہو تو 8 نومبر جمعرات کی صبح تم نظام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، کیا یہ درست ہے کہ جمعرات کی صبح تم صرف اور صرف شادو سے ملنے کے لیے نظام آباد آئے تھے؟ لمحہ بھر کے توقف کے بعد میں نے سنسنی خیز انداز میں اضافہ کیا، جھوٹ بول کر تم خود کو ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کر لو گے، جبکہ سچ بولنے کی صورت میں میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نکال سکتا ہوں۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی کڑی آزمائش سے 2 4 نظر آیا،
تاہم وہ جس نوعیت کی صورتحال میں پھنس گیا تھا اس کے پیش نظر فرار کے بجائے اس نے اقرار ہی میں عافیت جانی اور مسکینوں جیسی آواز میں بولا، جی میں شادو ہی سے ملنے آیا تھا۔ کیوں؟ کیا اچانک کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ جی ایک ضروری کام ہی تھا، وہ جوز بوز ہوتے ہوئے بولا، اور وہ ضروری کام یہ تھا نا۔ بات ختم کرتے ہوئے میں نے میز کی دراز میں سے مرکری کروم والی ڈبیا نکال لی، پھر مذکورہ ڈبیا کو فیروز کے سامنے میز پر رکھ دیا اور انگلی سے ڈبیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نظر سے فیروز کو گھورنے لگا۔ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں نے جب یہ ڈبیا شادو کو دکھائی تھی تو اس نے بھی تم سے ملتا جلتا ہی سوال کیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر سخت لہجے میں استفسار کیا، کیا تم جمعرات کی صبح یہی ڈبیا شادو کو دینے کے لیے نظام آباد پہنچے تھے نا؟ اقرار کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں بچا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں اس نے یک لخت جواب دیا، ہاں۔ تم نے یہ ڈبیا شادو کو کس مقصد کی خاطر دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر فوراً ہی یہ تنبیہی اضافہ بھی کر دیا، میں تمہارے منہ سے وہ جواب نہیں سننا چاہتا جو کہانی تم نے شادو جیسی بھولی بھالی لڑکی کو سنائی ہے۔ میں نے شادو سے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور آپ سے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، اس ڈبیا کے اندر ایک تعویذ تھا اور کچھ دم کیا ہوا سفوف تھا، اور یہ دونوں چیزیں تم کسی پہنچے ہوئے بابا سے لے کر آئے تھے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر طنزیہ لہجے میں کہا، تاکہ شادو کی ماں آرام ہو جائے، وہ شادو کی منگنی توڑ کر اس کی شادی تم سے کر دے، ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل یہی بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ لگتا ہے شادو نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اس نے مجھے وہی بتایا ہے جو پٹی تم نے اسے پڑھائی تھی۔ پھر میں نے پھونکار سے مشابہ لہجے میں کہا، لیکن شادو کی طرح میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں فیروز۔ جی یہ حقیقت ہی تو ہے، وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم شرافت کی زبان سمجھ نہیں سکتے، تمہیں کم از کم ایک رات کے لیے ٹرائل روم میں رکھنا ہوگا۔ وہ ٹرائل اور ڈرائنگ روم جیسی اصلاحات سے بخوبی واقف نظر آتا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں جھلکنے لگیں۔ بڑے ہی عاجزانہ لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، میں یہ سفوف اور تعویذ واقعی ایک پہنچے ہوئے بابے سے لے کر آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اگر میں نے سفوف اور تعویذ کے سلسلے میں منوعن ان کی ہدایت پر عمل کیا تو میری بگڑی بن جائے گی۔ شادو کی ماں اس کا رشتہ جہانگیر سے توڑ کر مجھ سے جوڑ دے گی۔ بابا جی میرے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، میں نے انہیں اپنی اور شادو کی کہانی بڑی تفصیل سے سنائی تھی۔ میں نے کڑے لہجے میں کہا، فیروز شاید میں تمہاری بات کو سچ مان لیتا، لیکن کیا کروں، میں نے سچ تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور یہ سچ تمہارے بتائے ہوئے سچ سے بہت مختلف ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو پھر اس سچ کے بارے میں بتائیں جس تک آپ نے رسائی حاصل کی ہے۔ میں فیروز کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ڈر اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر بات کر رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، یہ وہی آزمودہ کارداؤ تھا جو اس سے پہلے میں شادو پر چلا چکا تھا۔ میں نے اس ڈبیا میں موجود سفوف کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا ہے۔ میں نے جھوٹ کی مصلحت کو کام میں لاتے ہوئے کہا، اس سفوف میں کوئی تیز نشہ آور شے شامل ہے۔ تمہاری ہدایت پر شادو نے جو حرکت کی اس کے نتیجے میں وہ تینوں ساری رات بلکہ اگلے روز دن چڑھنے تک بے خبر پڑے سوتے رہے، اور تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ شادو جیسی سادہ لڑکی کو بے وقوف بنا کر تم اس کی شادی کا سارا قیمتی سامان لے اڑے تاکہ اس کی شادی جہانگیر سے نہ ہو سکے، اور تم… یہ جھوٹ ہے، سراسر مجھ پر الزام ہے، وہ بے ساختہ احتجاجی انداز میں چیخا۔ چلاؤ مت، میں نے اسے دبکا مارا، تمہیں اس شوق کو پورا کرنے کا مناسب موقع دیا جائے گا۔ جب تم تفتیش کی چکی میں ڈالے جاؤ گے تو تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ بڑے دردناک انداز میں چیخے گا، چلائے گا اور مدد کے لیے پکارے گا۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں تم سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، شرافت سے اپنے جرم کا اقرار کر لو، ورنہ… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو جا کر بابا جی سے پوچھ لیں کہ انہوں نے مجھے دم کیا ہوا سفوف اور تعویذ دیا تھا کہ نہیں، پھر آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ ہی جائے گا۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا سا ہوا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ جیسے فیروز کسی بہت بڑی حقیقت کا انکشاف کر رہا ہو۔
اس نے جذبات انگیز لہجے میں جو کچھ کہا تھا اس میں مجھے سچائی کی جھلک نظر آئی۔ مجھے یقین سا آ چلا کہ وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا، لیکن اس تمام تر سوچ کے باوجود بھی ایک کنگ سائز سوالیہ نشان بھی ذہن میں استادہ تھا۔ اگر نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری میں فیروز کا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر کسی شیطان کا کارنامہ ہے۔ کہیں اس کیس میں وہ پہنچا ہوا بابا تو ملوث نہیں؟ ان اچھوتے سوالات نے مجھے تفتیش کے ایک نئے رخ کی آگاہی دی، اور میں نے اپنے لہجے کی سختی کو فوراً موقوف کر کے فیروز کے ساتھ اچانک نرمی کا برتاؤ اپنا لیا اور عام سے لہجے میں کہا، فیروز، میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ نذیر احمد کے گھر میں چوری تم ہی نے کی ہے یا کسی اور کے ذریعے کروائی ہے، اور چوری کا مال ٹھکانے لگانے کے لیے آج تم اپنے دوست صفدر علی کے ساتھ لاہور چلے گئے، لیکن تم اپنے کسی جرم کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو اور سارا الزام اس پہنچے ہوئے بابا پر ڈال رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہارے بابا کو بھی گرفتار کر کے یہاں لاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر زردی سی کھنڈ گئی، خوفزدہ لہجے میں بولا، میں نے کب بابا جی پر الزام لگایا ہے؟ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، یہ سفوف تمہیں اسی بابا نے ہی دیا تھا نا؟ جی ہاں۔ وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، جس نے سفوف اور تعویذ دیا ہے وہی میرے سوالات کا سامنا بھی کرے گا۔ لیبارٹری ٹیسٹ تو رہا ایک طرف، یہ بات نذیر احمد اینڈ کمپنی کی غفلتانہ نیند نے بھی ثابت کر دی ہے کہ انہیں رات کے کھانے میں کوئی زود اثر نشہ آور شے کھلائی گئی تھی۔ میں تمہیں یہ تو بتا ہی چکا ہوں کہ شادو اپنے کرتوت کا اقرار کر چکی ہے۔ تم بتاؤ، اس پہنچے ہوئے بابا کا آستانہ کہاں ہے تاکہ میں اس شخصیت کو کہیں اور پہنچانے کا بندوبست کر دوں۔ وہ بے حد خوف زدہ تو تھا ہی، میرے جارحانہ انداز تفتیش نے اس کی خوف زدگی میں لاکھوں گنا اضافہ کر دیا۔ بکھری ہوئی آواز میں اس نے فریاد کی، تھانے دار صاحب، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بابا بڑے جلالی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ… میں نے جو پوچھا ہے اس کا سیدھا اور سچا جواب دو، میں نے اس کی بات کاٹ کر درست لہجے میں کہا۔ بابا کے جلال کا سامنا میں خود کر لوں گا، تم مجھے اس کا نام اور ٹھکانہ بتا دو جلدی۔ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، ان کا نام بابا امرود شاہ ہے۔ امرود شاہ؟ میں نے حیرت بھری آواز میں دہرایا، یہ کس کا نام ہے؟ بس جی، یہی نام ہے ان کا، وہ سادگی سے بولا۔ ان کا آستانہ بھی آستانہ امرودیہ کے نام سے مشہور ہے، نظام آباد میں ریلوے لائن اور بڑے یدان کے آخری کنارے ہے یہ آستانہ۔ میں نے کہا، ہر نام کے کوئی معنی یا وجہ تسمیہ ہوتی ہے، لگتا ہے یہ پہنچا ہوا بابا امرود کے کسی درخت پر بیٹھ کر وظیفے پڑھتا رہتا ہوگا۔ فیروز نے جس جلالی بابا کا ذکر کیا تھا وہ کوئی سچی روحانی شخصیت نہیں ہو سکتا تھا۔ رشتے توڑوانے اور میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بات کی ہے، اور شادوں کے معاملے میں یہ امرود شاہ اسی نوعیت کا منفی کردار ادا کر رہا تھا، لہٰذا اس کی جھوٹی شان سے میں مروب ہونے والا نہیں تھا۔ فیروز نے میرے گستاخانہ تبصرے کے جواب میں گہری سنجیدگی سے بتایا، تھانے دار جی، سننے میں آیا ہے کہ امرود شاہ کے پیر و مرشد جمرود شاہ کسی زمانے میں بہت مشہور ہستی ہوا کرتے تھے۔ امرود شاہ کے والد کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ آستانہ جمرودیہ پر پہنچے اور جمرود شاہ سے اولاد کی بھیک مانگی۔ جمرود شاہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو آستانے پر لے کر آؤ، اس پر وہ کوئی خاص دم کریں گے۔ امرود شاہ کے والد کو صاحب اولاد ہونے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ بیوی کو دم کرانے آستانہ جمرودیہ پر لے گئے۔ جمرود شاہ نے ایک طویل دم کیا اور ہدایت کی کہ چاند کی 14 تاریخ کو وہ ایک ایسا امرود کھائے جو کچا بھی ہو اور پکا بھی، کھٹا بھی ہو اور میٹھا بھی، ہرا بھی ہو اور بھرا بھی۔ چنانچہ امرود شاہ کے والد ایسے ہماگیر امرود کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے مذکورہ امرود حاصل کر کے اپنی بیوی کو 14ویں کی رات میں کھلا دیا، جس کے نتیجے میں بابا امرود شاہ پیدا ہوئے۔ جمرود شاہ کی ہدایت پر ہی ان کا نام امرود شاہ رکھا گیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر انتہائی ہمدردانہ لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں، امرود شاہ بہت ہی پہنچا ہوا جلالی ہے۔ میں نے فیروز کی بات سے توجہ ہٹائی اور حوالدار کرامت اللہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کرامت اللہ میرے پاس پہنچا تو میں نے فیروز کو اس کی تحویل میں دیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ رات کے باقی حصے میں تمہارا مہمان ہے، اس کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں، یہ صبح مجھے ایسا ہی بھوکا ملنا چاہیے جیسا کہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ حوالدار فیروز کو اپنے ساتھ حوالات کی طرف لے گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حسین کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک اردو داستان جس کا نام ہے فتنہ گر۔
یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نادانستگی میں فیروز نے بے ساختہ جو نشاندہی کی تھی وہ میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوئی۔ میں نے اس روشنی میں پیر امرود شاہ کو چھاپنے کا ایک مضبوط پلان ترتیب دے ڈالا، اور اس مشن میں نے ASI جمال کے علاوہ 2 کانسٹیبلز کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگانے کی مہلت نہ مل سکی۔ پوری تیاری کے بعد ہم لوگ 11 نومبر کو علل صبح آستانہ امرودیہ پر پہنچ گئے۔ پیر امرود شاہ کا آستانہ ایک بند گلی میں واقع تھا جس کے عقب میں ایک وسیع و عریض میدان تھا۔ میں نے ASI اور ایک کانسٹیبل کو میدان میں بھیج دیا۔ آستانے کا عقبی دروازہ اسی میدان کی طرف کھلتا تھا۔ اس سے آگے ریلوے لائن تھی۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ جب میں آستانے پر ریڈ کروں تو پیر موصوف عقبی دروازے سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کریں۔ میں دوسرے کانسٹیبل کے ہمراہ آستانے کے سامنے سے حملہ آور ہوا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ امرود شاہ اپنے چیلوں چانٹوں کے ساتھ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ ہم نے آنے واحد میں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ آستانے کا دروازہ کھلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ میری دھواں دھار دستک کے جواب میں مجاور قسم کا ایک توندیلا چیلا دروازے پر آیا۔ وہ اس طرح بے خود انداز میں آنکھیں مل رہا تھا جیسے اس سے پہلے وہ خواب کی کسی دور افتادہ وادی میں کھڑا ہو۔ کھلنے سے گریزہ آنکھوں کے سامنے جب اس نے پولیس کو دیکھا تو بوکھلا کر ایک دم ریڈ الرٹ ہو گیا۔ پھر بدکے ہوئے انداز میں اس نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ میں اس لیے وہاں نہیں گیا تھا کہ امرود شاہ اور اس کے کسی چیلے کی کوشش کو بارآور ہونے دوں۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص دروازے کو بند کر پاتا میں نے دروازے میں پاؤں پھنسا دیا۔ اس سری عمل کے ساتھ ہی میں نے دروازے کے ادھ کھلے پٹ کو ایک زوردار دھکا دیا۔ دروازہ ایک دھڑاکے سے کھل گیا۔ دروازے کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف شخص کے حلق سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی اور وہ پشت کے بل آستانے کے صحن میں جا گرا۔ میرے طوفانی دھکے نے دروازے کے پٹ کو کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے تھوبڑے پر برسایا تھا۔ اسی لمحے ہم دونوں بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ مضروب شخص دونوں ہاتھوں سے اپنے گھائل منہ کو تھامے تھامے اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بے دردی سے اس کو 3-4 وزنی اور خطرناک ٹھڈے رسید کیے۔ اس کی پسلیوں اور سینے پر ٹھوکریں پڑیں تو وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کرتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، تم اسے سنبھالو، میں دوسروں کو دیکھتا ہوں۔ پیر امرود شاہ اور اس کے چیلوں کے لیے میرا دل اور دماغ غم و غصے سے لبریز تھے۔ اب تک جو حالات و واقعات اور شواہد نکل کر سامنے آئے تھے ان کی روشنی میں فیروز مرکری کروم کرسٹلز والی ڈبیا میں موجود صفوف کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ اس کا کمزور ذہن امرود شاہ کی مٹھی میں تھا۔ امرود شاہ نے تعویذ اور صفوف کے حوالے سے اسے جو بھی پٹی پڑھائی تھی وہ آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آیا تھا اور یہی سمجھا تھا کہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کر کے وہ شادوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو لوگ عقل و شعور کو زحمت دیے بغیر آنکھوں پر جہالت کی پٹی باندھ کر اپنے ذہن کو عیار اور مکار شخص کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں، بالآخر انہیں ایک روز بری طرح پچھتانا پڑتا ہے۔ روحانیت اور روحیت کی راہ بہت ہی نازک اور آزمائشی ہوتی ہے۔ سچے روحانی پیشوا ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان تک رسائی کے لیے آنکھوں اور دماغ کے در وا رکھتے ہوئے تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ورنہ اکثر لوگ امرود شاہ جیسے ڈبہ پیروں کے چنگل میں پھنس کر خود کو تو برباد کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی اپنے لواحقین کو بھی تباہی کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ فیروز چونکہ اکثر و بیشتر اپنے من کی مراد پانے کے لیے اس آستانے کے پھیرے بھرتا رہتا تھا، لہٰذا اسے وہاں کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا۔ میں نے اس کی فراہم کردہ جغرافیائی معلومات سے استفادہ کیا اور 15-20 منٹ کے اندر ہی ہم نے پیر امرود شاہ اور اس کے 2 چیلوں جگی اور مولو کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ آستانہ کی سرسری تلاشی کے دوران مال مسروقہ ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ میں نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق مخصوص انداز میں سیٹی بجا کر ASI جمال اور اس کے ہمراہی کانسٹیبل کو بھی اس طرف بلا لیا۔ پیر امرود شاہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غضبناک انداز میں دھمکیاں دینے لگا۔ میں نے امرود شاہ سمیت ان 3 افراد کو قابو کرتے ہی آہنی زیورات سے آراستہ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی فرد جرم بھی اس کے گوشے گزار کر دی تھی۔ تھانے دار، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، وہ بدتمیزانہ انداز میں غرایا۔ ہم پر چوری کا الزام لگا کر تم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ جانتے ہو ہم کتنے پہنچے ہوئے ہیں؟
میں نے مضحکہ خیز نظر سے پیر امرود شاہ کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی، رنگ توے کی مانند سیاہ اور نقش و نگار بھدے، اس پر مستزاد اس کا چربیلا بدن تھا۔ وہ موٹاپے اور بدوضعی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا، آواز سے کرختگی اور غصہ ٹپکتا تھا۔ ان چند سطور کی روشنی میں جو شخصیت تشکیل پاتی تھی اسے دیکھ کر کراہت تو محسوس ہو سکتی تھی، مگر کسی قسم کی کوئی روحانی کشش ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ فیوز و برکات کے لیے اس کی تقلید میں اندھے ہو گئے تھے تو ان ندیدوں کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پیر امرود شاہ جیسے کردار دراصل انسانی نفسیات اور خواہشات کی کمزوری سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے آزمودہ کار داؤ مار کر کمزور ذہن کے لوگوں کو اپنے دام میں پھانس لیتے ہیں۔ جواباً میں نے بھی امرود شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صفاق لہجے میں کہا، امرود شاہ، میں تمہاری اس مکروہ شیطانی شخصیت سے متاثر ہونے والا نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کتنے اور کہاں تک پہنچے ہوئے ہو، مگر تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میں تمہیں کہاں پہنچانے والا ہوں، اور یہ تم عاقبت خراب کرنے والی کیا بات کر رہے ہو؟ آخرت اور عاقبت کے بارے میں تو یہ دنیا چھوڑنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، لیکن میں نے تمہاری دنیا خراب کرنے کا پکا پروگرام بنا لیا ہے۔ پھر میں نے صفوف اور تعویذ کی ہسٹری اور مسٹری کا پردہ چاک کرنے کے بعد اسے دوستانہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی چراغ پا ہو گیا اور اچھل اچھل کر مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس فتنہ گر نامراد نے مجھے اپنی روحانی اور پر اسرار قوتوں سے ڈرانے کی کوشش بھی کی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ شرافت تمہیں راس نہیں آئے گی۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ تم مجھے مال مسروقہ کے بارے میں یہیں اپنے آستانے پر آگاہ کر دو، لیکن تمہاری ضد کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں ان مراحل سے گزارنا بہت ضروری ہے جس کے بعد بندہ صحیح معنوں میں بندے دا پتر بن جاتا ہے۔ میں لمحہ بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے آج تم لوگوں کو سوتے میں سے جگا دیا۔ ابھی تک تم تینوں نے کوئی لسی پانی چائے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ میرا خیال ہے تمہاری بھرپور تواضع کے لیے تھانے ہی چلتے ہیں۔ پھر میں نے انہیں اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ پیر امرود شاہ نے آج تک نذرانوں کی مرغن اشیاء کو معدے میں اتار کر اپنے بدن کی چربی دار بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا تھا۔ تفتیش کی چکی سے اس کا پہلی مرتبہ واسطہ پڑا تھا۔ اس جیسے شکی القلب اور ظالم شخص کے لیے میرے دل میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا میں نے کسی روح رعایت سے کام نہیں لیا اور تھانے پہنچاتے ہی اسے ایک تگڑے ناشتے سے فیض یاب کیا۔ اس مقوی ناشتے کا اثر ابھی باقی تھا کہ دوپہر میں اسے ایک صحت مند لنچ دیا گیا۔ اس خاطرداری سے اس کی چین بول گئی۔ اس نے مزید شکم سیری سے بچنے کے لیے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ سچ اس کا اقبال جرم تھا، یعنی اس کے بیان نے میرے قائم کردہ اندازے کی 100% تصدیق کر دی۔ نذیر احمد کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کی ذمہ دار امرود شاہ کے چیلے جگی اور مولو تھے۔ مجھے نذیر کے کارخانے میں سے کینچی مار کا سگریٹ کی جو ڈبیاں ملی وہ مولو کی تھی۔ مولو اور جگی چرس اور بھنگ وغیرہ کے عادی تھے۔ نذیر احمد کے گھر میں نقب لگانے والا کارنامہ انہوں نے اپنے مرشد سائیں قبلہ و شبلہ امرود شاہ کے حکم پر انجام دیا تھا۔ امرود شاہ کی نشاندہی پر میں نے مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ چوری شدہ سامان کو پیر فرتوت سیاہ کرتوت نے آستانے ہی میں ایک خفیہ مقام پر چھپا رکھا تھا، لیکن وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کسی رہنمائی کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے جب گرفتاری کے وقت میں نے آستانے کی تلاشی لی تو مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے پیر امرود شاہ اور اس کے دونوں چیلوں مولو اور جگی کے خلاف ایک مضبوط کیس بنا کر انہیں حوالہ عدالت کیا۔ مال مسروقہ اور نقدی کو ضروری قانونی کارروائی سے گزارنے کے بعد نذیر احمد کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی زبان خشک ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے صرف اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کیا نذیر احمد، یہ تو میرے فرائض کا حصہ تھا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرتے جذبات سے اس نے کہا، ملک صاحب، آج کل اپنا فرض ادا کرنے کا کس کو ہوش ہے؟ آپ بہت عظیم ہیں۔ آپ نے میری شادوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچا لی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کن الفاظ اور کس زبان سے کسی اور کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا ہوش ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم ضرور ہوش و حواس میں رہو گے۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ نذیر کے ساتھ اس کی بیوی نور جہاں بھی موجود تھی۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ آپ کا اشارہ شادوں کی شادی کی طرف ہے۔
آپ چاہتے ہیں ہم جلد از جلد اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ نور جہاں واقعی میری بات کی تہہ میں اتر گئی تھی۔ میں نے نذیر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے شگفتہ لہجے میں کہا، یار تمہاری بیوی تو بہت دور اندیش اور سمجھدار ہے، میرے خیال میں نور جہاں کو تمہارا شوہر ہونا چاہیے۔ میں نے آخری جملہ مذاق کے رنگ میں کہا تھا، لیکن نذیر احمد نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، تھانے دار صاحب، ہونا چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا ہی تو ہے۔ نذیر کے تبصرے پر میں اور نور جہاں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے تھانے سے رخصت ہو گئے۔ اس کیس کا ایک اہم کردار فیروز بھی تھا۔ اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی اور غیر سماجی راستے کا انتخاب کیا، لیکن اس کوشش میں اسے کامیابی نہ مل سکی۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ہی نذیر احمد نے شادو کی شادی کر دی۔ شادو بیاہ کر نظام آباد سے بستی خدا بخش چلی گئی اور فیروز دل برداشتہ ہو کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ جب تک میں اس قصبے کے تھانے میں تعینات رہا، گاہے بگاہے مجھے فیروز کی خبر ملتی رہی۔ وہ کلینر سے کنڈکٹر ہوا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچ گیا۔ قدرت نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح کے اسباب پیدا کرتی ہے۔ شادو اور فیروز کی شادی تو نہ ہو سکی، لیکن فیروز کے توسط سے قدرت نے ایک بہت بڑے معاشرتی ناسور کو کیفر کردار تک ضرور پہنچا دیا۔ اگر پیر امرود شاہ جیسا فتنہ گر شخص قانون کی گرفت میں نہ آتا تو پتہ نہیں اس علاقے میں اور کون کون سے فتنوں کو اجاگر ہونا تھا۔ میں نے درست الفاظ میں فساد کی جڑ کو کاٹ ڈالا تھا۔ جب تک اس دنیا میں انسان موجود ہیں، ان انسانوں کے بیچ پیر امرود شاہ جیسے فتنہ پرور لوگ جنم لیتے رہیں گے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے گرد و نواح پر گہری نگاہ رکھیں اور ایسا کوئی فسادی ابھرتا دیکھیں تو اسے پہلے ہی قدم پر روک دیں۔ اللہ ہم سب کو امرود و جمرود شاہ جیسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔